ہماری گفتگو نماز جنازہ کے بارے میں تھی۔ بیٹا ہماری گفتگو کس کے بارے میں تھی؟ نماز جنازہ۔ یا تفصیلی بات کریں تو ہماری گفتگو احکام الاموات میں، احکام الاموات میں پہلا حکم احتضار کا تھا، دوسرا حکم غسل کا تھا، تیسرا حکم کفن کا تھا، اور چوتھا حکم یہ کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ نماز کے حوالے سے بتایا گیا کہ میت پر فقہ جعفریہ والے 5 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہر تکبیر میں کیا پڑھنا ہے وہ بیان ہو چکا۔ آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نماز جنازہ میں شریک ہوئے لیکن وہ نماز جنازہ پڑھنے والوں نے 1 2 3 تکبیر کہہ دی تھی، مثلا آپ دیر سے آئے، ٹھیک، اب آپ کیا کریں؟ آغا صاحب اب کیا کریں؟ فرض کریں آپ تیسری تکبیر میں آ کے شامل ہوئے ہیں تو نیت کر کے آپ اللہ اکبر کر دیں۔ آپ کی وہ پہلی تکبیر ہوگی، ان کی تیسری تکبیر، پھر ان کی چوتھی تکبیر ہوگی، آپ کی دوسری، پھر ان کی 5ویں تکبیر ہوگی، آپ کی تیسری۔ اب جو 2 تکبیریں رہ گئی ہیں وہ آپ کو اکیلے صرف اللہ اکبر کہنی ہے۔ کیا ان کی دعا بھی پڑھنی ہے یا دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ٹھیک، اس کے بارے میں تقریباً 3 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ، اگر نماز جنازہ قبر پر ہی پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی قبر کھودی ہوئی تھی، اس کے سامنے جنازہ رکھا، ٹھیک ہے، اور نماز جنازہ پڑھی۔ اب یہ بندہ جو دیر سے پہنچا تھا، اسے ڈر ہے کہ اگر میں دعائیں بھی پڑھوں گا تو میت کو تو قبر میں لٹا دیں گے، تو اس صورت میں کہتے ہیں یہ تکبیر ولاءً کہہ دے گا، اللہ اکبر، کوئی دعا نہیں پڑھے گا۔ وَإِنْ بَعُدَ الْفَرْضُ، اگر یہ فرض ہے اپنی جگہ پر بعید، بھائی جب نماز جنازہ سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک تو قبر پر نہیں پڑھی جاتی، تھوڑے سے فاصلے پہ پڑھی جاتی۔ دوسری بات یہ کہ بھائی جو جنازے کو اٹھانے والے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اٹھائیں گے ہی نہیں، وہ جنازہ وہیں پڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر ایسا کوئی فرض آپ کرتے ہیں کہ جنازہ جلدی اٹھے گا اور قبر میں رکھا جائے گا تو آپ جو ہے کیا کریں جناب، ولاءً یعنی پے در پے جتنی تکبیریں آپ کی رہتی ہیں آپ وہ کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ بعض نے آ کے کہا ہے کہ نہیں بھائی نہیں، آپ کو دعا پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ دعا پڑھنا واجب نہیں ہے، نفی الوجوب کیا گیا، یعنی واجب نہیں دعا پڑھنا، لیکن نفی جواز بھی نہیں ہے، جائز ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھ سکتے ہیں۔ مصنف صاحب نے شاید کسی اور کتاب میں کہا کہ کوئی مجبوری ہو یا کوئی مجبوری نہ ہو، مطلقاً آپ تکبیرات ایک دوسرے کے پیچھے کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ لِإِطْلَاقِ النَّص، نص مطلق آئی ہے، نص کہتی ہے منفاتہ بعض تکبیرات کبر ولاءً، جس بندے کی نماز جنازہ کی چند تکبیریں رہ گئی ہیں تو وہ تکبیرات جو رہی ہوئی ہیں وہ جماعت کے بعد ایک دوسرے کے پیچھے بترتیب یا بغیر فاصلے کے اللہ اکبر کہہ دے۔ اب نص میں یہ تفسیر بیان نہیں کی گئی کہ اس کو قبر میں رکھا گیا، قبر میں نہیں رکھا گیا، تو یہ ایک مسئلہ تھا، بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ فرماتے ہیں کہ ایک عبارت آئی ہے جس میں کہا گیا یصلی، پھر 1 2 لفظ کے بعد یصلی، فرماتے ہیں کہ پہلے یصلی کو بھی مجہول کر کے پڑھیں یا پہلے کو معلوم پڑھیں دوسرے کو مجہول پڑھیں، ٹھیک ہے، یا دونوں کو معلوم پڑھیں دونوں کو مجہول پڑھیں۔ فرماتے بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں کو معلوم پڑھیں۔ پھر ترجمہ یہ ہوگا یصلی، نماز جنازہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، اس میت پر جس پر اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ فرض کریں آپ کراچی تھے، آپ کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، انتقال ہو گیا، اب آپ آئے تو نماز جنازہ ختم ہو گئی، فرماتے یصلی علی من لم یصلی، یصلی، آپ نماز جنازہ پڑھو اس شخص پر جس پر آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اگر معلوم کر کے پڑھیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا، یعنی دونوں یصلی کا فاعل وہ شخص ہوگا جو نماز پڑھنا چاہتا ہے۔
لیکن ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے ہاں ایک میت پر دو نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، مگر یہ کہ وہ ولی خدا ہو یا کوئی خاص سبب ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ایک ہی مرتبہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اب اگر اس میت پر نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے پھر تو آپ اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس مسئلے کو اگر مد نظر رکھیں گے تو ان دو فعلوں میں سے پہلے فعل کو جو ہے کیا ہے ہم معلوم پڑھیں گے اور دوسرے کو ہم کیا پڑھیں گے مجہول۔ پھر یوں پڑھیں گے یصلی علی من لم یصلی علیہ، نماز پڑھے گا اس میت پر جس پر کسی نے نماز نہیں پڑھی، ولو بعد الدفن، بھلے وہ دفن کے بعد ہی پڑھیں، لیکن 24 گھنٹے میں، یعنی دن رات کا فاصلہ۔ آپ جا کے قبر پہ کھڑے ہوں گے، بھائی یہ وہ میت ہے جس کی کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو آپ وہیں پر پڑھ کے آئیں گے، ٹھیک۔ بس اگر دونوں کو معلوم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے جس شخص نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، چاہے میت پر پہلے کسی نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر پہلے فعل کو معلوم پڑھیں گے اور دوسرے کو مجہول تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا یصلی، نماز جنازہ پڑھے گا علی من، اس میت پر لم یصلی، جس پر نماز نہیں پڑھی گئی۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اب پھر تیسرا مسئلہ، اللہ خیر کرے کسی گاؤں میں کوئی آفت کوئی حادثہ نہ ہو، ٹھیک، آپ نماز جنازہ ایک میت کی پڑھ رہے تھے، بیچ میں دوسرا جنازہ بھی اٹھا کے رکھ دیا، اب کیا کریں؟ پہلے جنازے کی نماز میں آپ شروع ہو چکے ہیں، اگر شروع نہیں ہوئے تھے پھر تو 100 جنازہ بھی ہو آپ ایک ہی نماز میں سب کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ذرا سیگوں کی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ وہ بھی کون سے سیگے میں؟ کون سی تکبیر میں؟ 5ویں میں۔ بھائی پہلی تکبیر میں تو نیت ہوگی اللہ اکبر، دوسری تکبیر میں کلمہ شہادتین ہوگا، اس میں بھی میت کی کوئی ضمیر لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری تکبیر میں درود پڑھا جائے گا، اس میں بھی کوئی میت کا ذکر نہیں ہے۔ چوتھی تکبیر میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس میں بھی میت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ 5ویں تکبیر اگر مفرد ہو میت تو آپ کہیں اللہم ان ھذا عبدک، لیکن اگر دو ہوں گے اللہم ان ھذین، ٹھیک ہے، عبداک، اب عبدک نہیں کہیں گے عبداک، ٹھیک۔ اور اگر زیادہ میت ہوں گے اللہم ان ہؤلاء عبیدک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابن عبدک نہیں کہیں گے، وابناء عبیدک وابناء امائک نزلوا بک وانت خیر منزول به، اللہم انا لا نعلم منهم الا خیرا وانت اعلم بهم منا، اللہم ان كانوا محسنین فزد فی احسانهم وان كانوا مسیئین فتجاوز عنهم وعن سیئاتهم واغفر لهم۔ پھر ایسے پڑھیں گے۔ اگر آپ نے جو کیا ہے ساتھ میں سب پر شروع کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ایک میت پر نماز شروع کر چکے، اب بیچ میں کوئی دوسرا میت آ گیا، اس کی 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ آپ پہلے جنازے کی نماز کمپلیٹ کریں، بھائی اس کو اٹھاؤ، پھر دوسرا رکھو، پھر دوسرے کی پڑھیں، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ لیکن ایک صورت میں ٹینشن ہو سکتا ہے، کوئی دشمنی چل رہی ہے، ان دشمنوں نے ہی ان کو قتل کیا تھا، اب وہ آپ کی نماز جنازہ پر بھی بم کے ساتھ حملہ کر سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے حملہ کر سکتے ہیں، یا جو بعد میں جنازہ آیا ہے اس کو کوئی ایسی بیماری تھی اگر 5 منٹ بھی اسے رکھیں گے تو وہ پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا کریں؟ بعد نے کہا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ پہلے والی جنازہ کو ختم، دوسرے والے پہ پہلے پڑھیں پھر پہلے والے پہ پڑھیں، اور اگر دونوں کو خطرہ ہے تو پھر آپ تیسری اگر تکبیر میں ہیں، ٹھیک ہے، تو تیسری تکبیر میں ہمیں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ صلوات، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس سے پہلے دوسرے میت کی نیت بھی کر لیں، اللہ اکبر۔ اب یہ جو اللہ اکبر آپ نے کہا، پہلے جنازے کی یہ کیا ہے؟ تیسری تکبیر، دوسرے جنازے کی یہ پہلی تکبیر، پھر آپ چوتھی تکبیر پڑھیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے کیا ہے جناب، پہلے جنازے کی چوتھی ہوگی اور دوسرے کی یہ کیا ہوگی؟ دوسری، ٹھیک۔ البتہ پھر دعا کون سی پڑھے؟ لازمی چوتھی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والی پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ پھر 5ویں تکبیر جو ہوگی وہ پہلے جنازے کی 5ویں ہوگی
اور دوسرے کی جو ہے کیا ہوگی وہ تیسری ہوگی. اور ممکن ہے کہ ہم دعاؤں میں بھی تشریک کے قائل ہو جائیں، یعنی تیسری تکبیر میں ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا، نیت کرے گا اور اس پر صلوات پڑے گا اللہ اکبر، یہ تو دونوں کے ہو گئے. اب چوتھی میں پہلے میت کے لیے پڑھے گا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور جو دوسرا جنازہ ہے اس کے لیے پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ طریقے ہیں جن کے ساتھ بیچ میں اگر جنازہ آئے تو اس طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن فاتہ بعض التکبیر، من سے مراد زندہ، وہ زندہ انسان جس سے رہ گئی ہیں ٹھیک ہے کچھ تکبیریں امام کے ساتھ، یعنی وہ امام کے ساتھ کچھ تکبیریں نہیں پڑھ سکا، اتم الباقی، وہ باقی تکبیرات کو کمپلیٹ کرے گا بعد فراغ الامام، امام کے فارغ ہونے کے بعد، ولاءً یعنی ایک دوسرے کے پیچھے پے در پے، من غیر دعا ان، اس کے بیچ میں کوئی دعا نہیں پڑھے گا، ولو علی القبر، اگرچہ یہ تکبیر اس کو قبر پہ بھی کہنی پڑے تو قبر پہ کہے گا. اب یہ دیکھیں یہ اس صورت میں فرض ہے کہ آپ نے جنازہ قبر کے نزدیک پڑھا اور نماز کے بعد فوراً میت کو قبر میں رکھ دیا. علی تقدیر رفع الجنازت، بھائی یہ جو قبر والی بات ہے یہ اس فرض، تقدیر بے معنی فرض، اس فرض میں ہے کہ جنازے کو اٹھایا گیا، وہ وضع الجنازت فی القبر، اور جنازے کو قبر میں رکھا گیا. وَإِن بَعُدَ الْفَرْضُ، اگر یہ فرض اپنی جگہ پہ بعید ہے لیکن بہرحال ایسا فرض کیا جا سکتا ہے. وَقَدْ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ، جناب نسیم صاحب، مصنف صاحب اور ایک جماعت نے مطلق کہہ دیا، کیا کہہ دیا، جواز الولاء، کہ بھائی لگاتار تکبیرات کہنا جائز ہیں، حین اذن، جب بعض تکبیریں رہ جائیں. بھائی اطلق کا مطلب کیا ہے، چاہے میت کو قبر میں رکھا ہو چاہے میت کو قبر میں نہ رکھا ہو. اطلاق کا مطلب یہ ہے بھائی تمام حالات میں، قبر میں رکھا گیا ہو قبر میں نہ رکھا گیا ہو، دعا پڑھنے کی گنجائش ہو دعا پڑھنے کی گنجائش نہ ہو، تمام حالات میں. بھائی کیوں؟ فرماتے ہیں عملاً بے اطلاق نص، مصنف نے اور جماعت نے عمل کیا ہے نص کے مطلق ہونے پر. کون سی نص؟ جس نے کہا تھا تکبیر ولا کہے گا، یعنی لگاتار تکبیریں کہے گا، اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ قبر میں رکھا گیا ہے جنازہ میں یا قبر میں نہیں رکھا گیا. وہ پھر ذکرہ کس کی کتاب ہے عاشق صاحب؟ مصنف کی. مصنف صاحب نے کتاب ذکرہ میں کیا کہا، لو دعا کان جائزن، اگر یہ دعا پڑھے گا تو یہ دعا پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے. کیوں؟ اذ ہوا، بیٹا ہوا کی ضمیر جائے گی جواز ولا. بھائی یہ جو ولا کا جائز ہونا ہے یہ کیا کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ فرماتے نفی الوجوب، وہ وجوب کی نفی کرتا ہے کہ دعا پڑھنا واجب نہیں ہے لیکن جواز کی نفی نہیں کرتا. پڑھنا چاہو تو جائز ہے، نہ پڑھنا چاہو تو بھی جائز ہے. قیدہ کی بیٹا ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ ولا کی طرف. قید کا فاعل کون ہے؟ بعضهم، بعض علماء نے ولا کو قید لگایا ہے بخوف الفوت، نماز کے رہ جانے پر، اللہ تقدیر دعا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر دعا پڑھے گا تو جنازہ اٹھ جائے گا، اس کی نماز برباد ہو جائے گی. اس صورت میں انہوں نے کہا کہ ولا ان تکبیر کہے گا، لیکن اگر دعا پڑھے اس کی نماز نہ ٹوٹے تو دعا پڑھے گا. بات واضح ہو گئی؟ وَإِلَّا یعنی وَإِن لم يخف الفوت، اگر اس کو نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو، وجب ما امکن من الدعاء، پھر واجب ہے دعا میں سے جتنا پڑھ سکے. فرض کریں 3 دعائیں پڑھنی تھیں، یہ 2 پڑھ سکتا ہے 3 نہیں پڑھ سکتا تو 2 دعا پڑھے گا، پھر تیسری تکبیر لگاتار اللہ اکبر کہہ دے گا. وہ ہوا اجود، شہید ثانی فرماتے یہی قول اچھا ہے، یعنی جتنا دعا پڑھنا ممکن ہے اور نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو وہ دعا پڑھے گا. وہ یصلی، فی الحال معلوم کر کے پڑھتے ہیں بھائی، وہ یصلی اور نماز جنازہ پڑھے گا علی من، اس میت پر، لم یصلی علیہ، جس پر اس نے نماز نہیں پڑھی. بھائی دونوں یصلی کا فاعل زندہ انسان ہے، یعنی یہ زندہ انسان اس میت پر نماز پڑھے گا
جس پر اس نے نماز نہیں پڑھی، یومن و لیلتن، یہ کب تک گنجائش ہے؟ ایک دن ایک رات کی گنجائش، ایک ہفتے کے بعد نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے دفن کو ایک دن ایک رات کے اندر 24 گھنٹے کے اندر اس کو اجازت ہے کہ یہ اس پر جا کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ اشہر القولین، بھائی دو قول میں سے اشہر قول یہی ہے۔ اب اشہر کے مقابلے میں دوسرا قول ہے اور دائمن، یا پوری زندگی، مثلا آپ نے اپنے کسی محلے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، آپ ایران گئے ہوئے تھے، نجف گئے ہوئے تھے، ایک سال کے بعد آئے ہیں، تو دائمن والے قول کے مطابق آپ ابھی بھی اس کے قبر پہ پڑھ سکتے ہیں۔ القول الآخر، ٹھیک ہے، دوسرے قول کے مطابق شہید ثانی، کون سا قول قوی ہے؟ وہ هو الاقوی، یہی دائمن والا قول جو ہے کیا ہے نسیم صاحب؟ آپ کہاں گئے تھے؟ ہاں توجہ یہاں تھی یا کہیں باہر گئے تھے؟ والاولا، بہتر ہے قراءۃ یصلی فی الفعلین، یصلی کو پڑھا جائے دونوں فعل میں جو اوپر آئے، مبنیا للمعلوم، یعنی فعل معروف کر کے پڑھیں، اس کو فعل مجہول نہیں پڑھیں۔ اے یصلی، اس کا پھر بھائی تفصیلی جو ہے جملہ یوں بنے گا، اے یصلی یعنی نماز پڑھے گا، من وہ شخص اراد صلاۃ، جس نے ارادہ کیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھے، علی المیت، میت پر، کب؟ اذ لم یکن ھذا المرید، جب اس ارادے والے نے نہیں پڑھی، نہیں پڑھی کا ترجمہ کر صلی علیہ، اس میت پر، ولو بعد الدفن، اگر کہ دفن کے بعد ہی پڑھے، المدت المذکورت، اب اس میں دو قول تھے عاشق، ایک قول یہ تھا کہ دن رات، دوسرا قول تھا دائمن۔ اب آپ جس مجتہد کے مقلد ہوں گے اسی کے مطابق عمل کریں گے، دن رات والے کے مقلد ہیں تو آپ کو دن رات کی اجازت ہے، دائمن والے کے آپ مقلد ہیں تو دائمن آپ کو اجازت ہے، اور دائمن، یا بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس میت پر نماز پڑھ سکتے ہیں، سواء اکان قد صلی علی المیت ام لا، یا اس کا مطلب ہے کہ میت پر نماز پڑھی گئی ہو یا میت پر نماز نہ پڑھی گئی ہو۔ ھذا هو الذی اختارہ المصنف فی المسألۃ، بھئی یہ جو ہم نے نظریہ بیان کیا یہ وہی ہے جس کو مصنف صاحب نے انتخاب کیا اس مسئلے میں۔ ویمکن قراءۃ الفعل مبنیا للمجہول، اور ممکن ہے کہ ہم اس فعل یصلی کو مجہول کر کے پڑھیں، فیکون الحکم، تو پھر یہ حکم جو ہے کیا ہے مختص ہو جائے گا بے میت، اس میت کے ساتھ لم یصلی علیہ، جس پر نماز نہیں پڑھی گئی، یعنی پھر یوں کہیں گے وَيُصَلَّى عَلَى مَن لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، نماز پڑھی جائے گی اس میت پر جس پر نماز نہیں پڑھی گئی۔ اما من صلی علیہ، لیکن وہ میت کے جس پر نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، فلا تشرع الصلاۃ علیہ، پھر جائز نہیں ہے اس پر نماز پڑھنا بعد دفن ہی، دفن کے بعد، وہ قول لبعض الاصحاب، یہ بعض اصحاب کا قول ہے کہ مجہول کر کے پڑھیں، کیوں؟ جمعا بین الاخبار، ٹھیک ہے، اس لیے کہ احادیث یہ کہتی ہیں بھائی جس پر نماز جنازہ پڑھی گئی تو آپ دوسری مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ مختار المصنف اقوا، مصنف صاحب نے جس بات کو انتخاب کیا کون سا، کہ اس کو معلوم کر کے پڑھیں، یہ جو ہے کیا ہے قول قوی ہے۔ ولو حضرت، بھائی تھک تو نہیں گئے حاجی صاحبان؟ تھوڑا سا پڑھیں، ادا بدھایو، وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔